بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہزاد کو امریکہ میں نوکری مل گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا، لیکن وہاں سے جب بھی فون کرتا تو بیوی سے بات نہ ہو پاتی۔ پھر 5 سال بعد چھوٹی بہن کی شادی پر لوٹ کر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، جسم پر گوشت باقی نہ رہا تھا۔ شہزاد جو تحائف لایا تھا وہ اس کی ماں بہنوں نے لوٹ لیے تھے۔ پھر بہن کی بارات والے دن سب بارات میں جانے کے لیے سج دھج کر گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن اس کی بیوی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ بیوی کی تلاش میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی بیوی تو غسل خانے۔ شہزاد کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس نے اپنے برابر میں نظر دوڑائی تو اس کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کچن میں ہو، اس نے خود سے اندازہ لگایا۔ اسے یہاں پاکستان آئے 1 دن ہی ہوا تھا۔ وہ کل ہی یہاں پہنچا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں نے اسے اپنے گھیرے میں لیے لیا تھا۔ رات دیر تک وہ اس سے باتیں کرتے رہے اور اسے اپنی بیوی سے ملنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ لیکن اس نے جب سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، اسے ایک عجیب سا احساس نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی، حالانکہ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرائی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے ملنا چاہتا تھا، اسے اپنا حال دل کہنا چاہتا تھا کہ یہ 5 سال اس نے کیسے گزارے ہیں، لیکن اس کی ماں اور بہنوں نے اسے موقع ہی نہیں دیا اور اسے اپنے گھیرے میں لے کر ساری رات باتیں کی تھیں۔ صبح فجر کے وقت کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ اس سے بات چیت کیے بغیر سو گیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تھا، اس کی بیوی بھی سو رہی تھی، چنانچہ اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی گہری نیند میں کھو گیا۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی بیوی موجود نہیں تھی۔ آج اس کی بہن کی بارات تھی، وہ تیار ہونے کے لیے چل دیا۔ اس کی بیوی نے اس کے کپڑے انتہائی سلیقے سے غسل خانے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دوپہر کے وقت اٹھا تھا اور شام کے وقت نکاح کی تقریب تھی، چنانچہ اس کی بیوی ابھی بھی کاموں میں مصروف تھی۔ وہ اسے بلانا چاہتا تھا، اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا اور اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی حالت کیسے ہوئی۔ وہ اتنی کمزور تو نہ تھی۔ وہ شادی کی تیاریوں میں بھرپور مصروف تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اسے اس کی بیوی نظر ہی نہیں آئی۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو تمام لوگ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے باہر جا رہے تھے۔ ہر کوئی انتہائی دل جمی سے تیار ہوا تھا۔ وہ یہ سارے انتظامات دیکھ کر خوش ہوا کہ اس کی کمائی سے یہ سارے انتظامات ہو رہے تھے۔ اسے خوشی تھی کہ اس کی محنت سے اس کی بہن اپنے گھر جا رہی تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اچانک سے اسے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے آس پاس تلاش میں نظریں دوڑائی تو پتہ چلا وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً اسے گھر کے اندر آیا اور اپنے کمرے میں گیا تو غسل خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی وہیں موجود ہے، کیونکہ لائٹ بھی جل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی بصارت پر یقین ہی نہ آیا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ انتہائی خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ خوفناک منظر دیکھے گا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور وہ چند لمحے تو وہیں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود ساکت ہو گیا ہے اور وہ بالکل ششدر رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 5 سال بعد وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے گا۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، اس کا سر چکرانے لگا، اس کا دل بے حد دکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ بالکل سچ اور حقیقت منہ کھولے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ حقیقت جو انتہائی خوفناک اور دردناک تھی، جسے دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شہزاد اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کے بعد 2 اور بھائی بھی تھے،
لیکن شہزاد جیسے محنتی نہ تھے، وہ انتہائی محنتی تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے پڑھایا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر محنت اور لگن کا جذبہ موجود تھا۔ وہ والدین کی آنکھوں کا تارا تھا، چنانچہ ساری ذمہ داری بھی اس پر عائد کر دی گئی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اماں بیوہ ہو چکی تھی۔ بھائی 2 چھوٹے تھے، چنانچہ شہزاد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے بیرون ملک جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے ماموں کو دیکھا تھا، وہ کافی عرصے سے بیرون ملک میں رہائش پذیر ہیں، اچھا خاصا پیسہ کما کر گھر کے حالات بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ماموں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور امریکہ جانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اس کی امی نے امریکہ بھیجنے کے لیے اپنے زیور بیچ دیے اور یوں وہ اپنی جمع پونجی اور زیور کی رقم ملا کر امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دن اس کی امی بہت زیادہ روئی تھی کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور لاڈلا بھی تھا، لیکن اب اس کا سارا لاڈ پیار ذمہ داریوں کے اندھیرے میں کہیں کھو گیا تھا۔ اسے جانا ہی تھا، ہر حال میں جانا تھا، تاکہ گھر کے حالات بہتر کر سکے۔ ابو نے جو کاروبار میں پیسے لگائے تھے وہ برباد ہو گئے تھے اور ابو اسی بات کا صدمہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ شہزاد کو یہی دکھ تھا کہ اس کے والد صاحب اس کی کامیابی دیکھے بنا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہاں امریکہ میں سے ایک سیل مین کی نوکری ملی۔ شروع میں تنخواہ انتہائی معمولی تھی، لیکن شہزاد کی محنت سے اس کی پروموشن ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر دکان کے مالک نے اسے اپنے خاص ملازم میں شامل کر دیا۔ اب وہ دکان کا کام چھوٹا بڑا فیصلہ خود کرتا۔ امریکہ میں اس کے سیٹھ جو کہ انگریز تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ محنت مشقت کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہزاد بہت محنتی انسان ہے، ہر وقت محنت اور مشقت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمانے کی تگ و دو کر رہا ہے، تو اس نے اپنی بیماری کے وقت میں ہی یہ بات شہزاد کو بتا دی کہ میرے مرنے کے بعد دکان کے مالک تم بن جانا۔ میں نے سارے کاغذات تیار کروا رکھے ہیں۔ شہزاد اسے انکار کرنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مالک راضی نہ ہوا۔ وہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا۔ شہزاد صرف وہاں پیسہ کمانے میں مصروف نہیں تھا، بلکہ وہ وہاں اس کے مالک کا خیال بھی رکھتا تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس بات سے متاثر ہو کر اس کے مالک نے اپنی دکان شہزاد کے نام کر دی۔ کچھ ہی عرصے میں انتقال کر گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے شہزاد کو منع کر دیا کہ اب وہ کبھی یہاں پاکستان نہ آئے، جب ضرورت ہو تب ہی آئے، اپنا کاروبار کبھی نہ چھوڑے۔ سب لوگ شہزاد کی قسمت کو سراہ رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ شہزاد کا نصیب تھا، لیکن شہزاد نہ جانے کیوں خوش نہ تھا۔ وہ پاکستان اپنوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی وہاں امریکہ میں گزار دے، اپنوں سے دور رہے۔ اپنوں کا غم اسے وہاں جا کر پتہ چلا کیا ہوتا ہے۔ پردیس میں رہنا بہت مشکل ہے۔ شہزاد کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد شہزاد جب واپس آیا تو اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کی والدہ اسے کہنے لگی، بیٹا تمہاری کمائی سے ہی ہمارے گھر کے حالات بدلے ہیں۔ اس نے جب گھر میں قدم رکھا تو گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی مہنگی ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی، یہاں تک کہ گھر کے پردے، رنگ روغن سب کچھ بدل گیا تھا۔ شہزاد یہ دیکھ کر خوش ہوا، لیکن اسے بہت برا بھی لگا تھا کہ اس کے گھر والے اسے 1 ہفتے کے بعد ہی کہنے لگے تھے کہ اب تمہیں اپنے کاروبار پر توجہ دینی چاہیے، وہ کاروبار جو تم نے انتہائی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ابھی اور ان کے پاس رہے، لیکن گھر والوں کا رویہ دیکھ کر وہ انتہائی مایوس ہو گیا اور 2 ہفتے کے دوران ہی وہ امریکہ واپس آ گیا۔ وہاں اس نے مزید 2 سال شدید محنت کی اور اپنی بڑی بہن کی شادی کی۔ شادی کی تیاریاں دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی محنت کی کمائی اس کے گھر والے کس طرح لوٹا رہے ہیں۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔
کیونکہ وہ سارا دن محنت کرتا رہتا، رات کے وقت اسے بستر نصیب ہوتا اور پاکستان میں اس کا پیسہ جس بے دردی سے اڑایا جا رہا تھا، یہ بات اس کے دل میں چبھ گئی تھی اور وہ کبھی اسے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ شہزاد کو افسوس ہو رہا تھا اس گھڑی پر، جس گھڑی میں اس نے باہر آنے کا فیصلہ کیا تھا کہ باہر آنے کے بعد اس شخص کا تعلق اپنے خاندان سے تو ختم ہو ہی جاتا ہے، خاندان والے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ ہی دیتے ہیں، بلکہ صرف اس کے پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ شہزاد کو بھی ایسے ہی لگا تھا۔ 3 سال بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کیا کہ وہ اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کریں۔ اس کی امی ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ 3 سال بعد وہ واپس امریکہ سے پاکستان آیا۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ شادی کر کے کچھ عرصہ یہیں رہے گا اور اس کے بعد امریکہ واپس لوٹ جائے گا۔ اس کی امی نے جب اس کا اٹل فیصلہ دیکھا تو اس کے دور پرے کی ایک یتیم لڑکی سے اس کی شادی کرا دی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی بیوی حسین تھی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی۔ اپنے لیے ایسی ہی شریک حیات کی ضرورت تھی اسے، جو اس کا خیال رکھ سکے۔ شہزاد کی شادی ہوئی تو اسے کچھ سکون نصیب ہوا۔ اس کے گھر والے اب پھر سے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ اس نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ 2-3 مہینے یہاں ہی رہے گا، اس کے بعد جائے گا۔ لیکن اس کی امی نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، جتنی جمع پونجی تم نے بھیجی تھی وہ سب کی سب تمہاری شادی پر خرچ ہو چکی ہے، چنانچہ اب جلدی جانا چاہیے۔ وہاں کاروبار گوروں کے حوالے کر کے آنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ان کی بات سن کر اسے بہت افسوس ہوا اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب تو اس کا جانے کا بھی بالکل دل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اب اس کے ساتھ ایک انسانی جان جڑ گئی تھی اور وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کے جانے کا سنتے ہی اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، وہ مجبور تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ سال امریکہ میں مزید گزارنے کے بعد وہ وہاں کاروبار بند کر کے یہاں آ جائے گا، کہ وہاں کی زندگی بالکل بھی اس کے شایان شان نہیں تھی۔ وہاں مسلسل کام کام اور صرف کام تھا۔ ویسے بھی اب شہزاد کو اتنا تجربہ تو ہو گیا تھا کہ اپنی جمع پونجی جمع کرنے کے بعد دوبارہ پاکستان آ کر کاروبار کھولے تو اسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ وہ رخصت ہوا۔ اپنی بیوی کو اس نے یقین دلایا کہ وہ وہاں اسے روز فون کرے گا، اسے اکیلا محسوس نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ وہ شادی کے صرف 1 مہینہ پاکستان رہا، اس کے بعد واپس آ گیا۔ اب اس کا دل پہلے سے زیادہ تڑپتا تھا کہ وہاں اس کے انتظار میں اس کی بیوی موجود رہتی۔ شروع میں تو وہ اسے روز فون کرتا، روز ان دنوں دونوں کی آپس میں بات ہوتی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو اکثر جب بھی وہ فون کرتا تو اس کی والدہ فون اٹھاتی، کہتی زارا کام میں مصروف ہے، زارا اپنی امی کے گھر گئی ہوئی ہے، یا زارا اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اسے شدید دکھ ہوتا کہ اس کی والدہ اسے اس کی بیوی سے بات کرنے کیوں نہیں دیتی۔ ایک بار تو اس نے کہہ بھی دیا تو اس کی والدہ نے شدید برا منایا تھا اور کہنے لگی، اگر تمہیں اپنی بیوی کا اتنا ہی افسوس ہوتا ہے تو تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، پھر تمہارے نکمے بھائیوں کو بھی کاروبار پر لگا دینا تاکہ وہ بھی کچھ کما کر لائیں تو گھر چل سکے۔ شہزاد کی محنت کے ساتھ ہی اس کے دونوں بھائی بھی اب صرف بیٹھ کر روٹی توڑنے والے بن چکے تھے۔ وہاں اس کی عمر گزرتی چلی جا رہی تھی اور یہاں یہ لوگ شہزاد کی کمائی پر عیش کر رہے تھے۔ اب شہزاد کو صرف اپنی بیوی کی ہی فکر ہوتی، کیونکہ گھر والوں کا رویہ اور اس کے علم میں آ چکا تھا۔ حالانکہ وہ ان سے نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ تو ضرور چاہتا تھا کہ وہ اس کا احساس کریں اور اسے واپس بلانے میں اس کی مدد کریں۔ یقیناً 5-6 مہینے ہو گئے تھے اسے وہاں امریکہ میں، 4 سال مکمل ہو گئے۔ تبھی اس کی امی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تمہاری چھوٹی بہن کی شادی کے لیے اس کے سسرال والے جلدی مچا رہے ہیں،
چنانچہ تم وہاں خوب محنت کرو، مجھے اچھا خاصا روپیہ بھیجو، اس کی جہیز کے لیے بہت سی چیزیں لینی ہے، شادی کا خرچہ الگ ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو اسے پتہ چل گیا کہ اب اگلا 1 سال میں اسے پاکستان جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ پاکستان والے اس کے 1 سال کی دولت کو چند دنوں میں یوں اڑائیں گے جیسے اس نے وہاں امریکہ میں مفت بٹی دولت کی اپنا حصہ وصول کیا ہو۔ وہ شدید دل برداشتہ ہو گیا۔ اب اس نے گھر میں فون کرنا بھی کم کر دیا تھا، کیونکہ فون کرنے پر اس کی بیوی سے تو اس کی بات ہوتی ہی نہیں تھی، اور والدہ جب بھی بات کرتی تو خرچوں کو لے کر ہی روتی رہتی۔ تم زیادہ پیسے نہیں بھیج رہے ہو، وہاں جمع کرتے ہو، اپنی عیاشی کر رہے ہو، جبکہ خدا گواہ تھا کہ شہزاد کو صرف 2 وقت کھانے کے علاوہ وہاں کوئی عیاشی میسر نہیں تھی۔ وہاں دکان کا مالک ہونے کے باوجود بھی ایک مشکل زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ وہاں کے اخراجات پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھے۔ شہزاد کو بہت افسوس ہوتا کہ کاش وہ امریکہ نہ جاتا تو آج وہ انتہائی مشکل زندگی نہ گزار رہا ہوتا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل محنت کرتا رہا، روپے پاکستان بھیجتا رہا۔ اس دوران اسے 1 سال میں اس کی صرف 2 بار اس کی بیوی سے بات ہوئی تھی۔ اس کا دل اپنی بیوی سے ملنے کے لیے مچلتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اس بار 1 سال کمائی کرنے کے بعد وہ اپنا کاروبار یہاں ختم کر کے پاکستان واپس چلا جائے گا۔ یہ ایک لمبا کام تھا جسے اس کے ایک بار پھر اسے امریکہ جانا ضروری تھا۔ اس نے وہاں کاغذات بھی جمع کروانے کے لیے دے دیے، دکان بیچنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ دن گزرتے رہے، جیسے جیسے اس کی بہن کی شادی کے دن قریب آتے گئے تو اس کی والدہ نے اسے کہہ دیا کہ تم شادی میں ضرور شرکت کرنا، ورنہ تمہاری بہن کے سسرال والے بہت باتیں کریں گے کہ بھائی اس قدر امیر ہونے کے باوجود بھی ایک بار شادی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنی امی کو حوصلہ دیا کہ میں ضرور آؤں گا، آپ اس بات کو لے کر پریشان مت ہوں، اور اس نے پاکستان واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ بہت خوش تھا۔ 5 سال اس نے امریکہ میں گزارے تھے، 3 سال اس نے اپنی بیوی سے دور رہ کر گزارے تھے۔ یہ 2 سال کا عرصہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہر وقت اسے اپنی بیوی کی یاد ستائی رہتی۔ شریک حیات کی ضرورت تو انسان کو ہر عمر میں محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی جوانی کے اتنے خوبصورت دنوں کو اپنی بیوی کے بغیر گزار رہا تھا۔ یہ اس کے لیے انتہائی افسوس کا مقام تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آتے گئے اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی والدہ اس سے یہی کہتی کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے تو حیران رہ جاتا کہ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کرتی، کہیں وہ اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پہلے سے زیادہ بے چین ہو جاتا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ امریکہ کے ایئرپورٹ سے پاکستان کی فلائٹ کے لیے بیٹھ رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں اور بار بار وہ اپنی آنکھیں چھپک کر اپنے آنسو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ یہ 3 سال کا عرصہ اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اسے یہ بھی خیال اس نے ایک یتیم اور بے سہارا کو اپنے گھر والوں کے سہارے چھوڑا ہوا ہے، جو پتہ نہیں اس کی خبرگیری بھی کرتے ہوں گے یا نہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہوں گے یا نہیں۔ اس نے شادی کے 1 مہینے کا عرصہ ہی اپنے شوہر کے ساتھ گزارا، اس کے بعد اکیلی زندگی گزار رہی ہے۔ اسے یہ بھی خیال آتا تھا کہ کہیں وہ بدل تو نہیں گئی، کہیں وہ کسی اور کے متعلق تو نہیں سوچتی، اور یہ سوچتے ہی وہ اپنی بیوی کو حق بجانب سمجھتا کہ وہ اسے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف تھا، جبکہ اس کی بیوی اس کے انتظار میں اپنی جوانی کے دن کاٹ رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل مچل جاتا اور اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے۔ امریکہ سے پاکستان کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جیسے ہی وہ گھر پر پہنچا تو اس کی ماں اور بہنوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے بہت سے تحائف بھی خریدے تھے، لیکن اس کی ماں اور بہنوں نے اس کے سوٹ کیس کھولنے میں کوئی یار نہ سمجھی۔ جو تحائف اس کی بیوی کے لیے اس نے خریدے تھے وہ بھی لے اڑی۔ وہ منع کرتا رہ گیا، لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور سارے تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی ہوگی کہ اب وہ اپنی بیوی کو کیا تحفہ دے گا۔ پھر اس نے سوچ لیا کہ اس کی بیوی سمجھدار ہے،
وہ سمجھ جائے کہ اسے اپنی بیوی کی تلاش تھی، جو اس وقت نہ جانے کہاں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بیوی اس کے لیے چائے لے کر آئی تو اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ جو انتہائی خوبصورت تھی، اس کے بھرے بھرے سے گال تھے، جسم بھی لچکدار اور خوبصورت تھا، نہ جانے اس کی جوانی کہاں ڈل گئی۔ اس کی رنگت کملا گئی تھی، زرد رنگت کے ساتھ اس کی آنکھوں کے حلقے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ شہزاد کو یہ دیکھتے ہی ایک جھٹکا سا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا، اس کی ساس نے اسے ایک اور کام پر لگا دیا اور وہ ٹھنڈی سانس بھرتی شہزاد کو ایک نظر انتہائی بے بسی سے دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اپنی ماں کو روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ یہاں تک کہ صبح فجر تک وہ ان کے کمرے میں بیٹھا رہا۔ یہ لوگ اسے باتیں کرتے رہے۔ انہیں اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ اسے اپنی بیوی سے ملنے دینا چاہیے، جو کہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ شہزاد کو یہ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا تکلیف ہے، اسے کیا محسوس ہوتا ہے، وہ کیا محسوس کرتی ہے، اس سے کیا شکایت ہے۔ اس سے سارے گلے شکوے کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اگلے دن اس کی بہن کی بارات تھی۔ فجر کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا اس کی بیوی سو رہی تھی۔ اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھی گہری نیند میں سو گیا۔ اگلے دن اس کی دوپہر میں آنکھ کھلی تو گھر میں گہما گہمی تھی، سب لوگ شادی کی تیاریوں میں بے انتہا مصروف تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈھونڈا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تو اس نے اسے ناشتہ پیش کیا۔ وہ بالکل ہی خاموش، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر ہی اندر اسے کوئی غم کھائے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ اسے بات کرتا، اس کی والدہ وہاں آ گئی اور اسے جلدی سے تیار ہونے کا عندیہ دے دیا۔ تیار ہونے چل دیا۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی بیوی سے مل نہیں پا رہا تھا، اس سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا۔ حالانکہ وہ 5 سال بعد امریکہ سے صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے واپس آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے تیار ہو کر باہر کا رخ کیا تو وہاں تمام لوگ موجود تھے، لیکن اس کی بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ آخر میں اس کا کمرہ بچا تو اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں دیکھا تو غسل خانے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ سکون کا سانس بہت جلد غم کے سانس میں بدلنے والا ہے۔ غسل خانے کے اندر جھانکتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دہل گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ 7واں آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اس کی جان سے پیاری بیوی جو شادی کے لیے تیار ہونے غسل خانے کا رخ کیا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ وہاں خون ہی خون موجود تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو باہوں میں اٹھایا، فوراً اسے ہسپتال لے کے بھاگا۔ اس کے گھر والے ان دونوں کو چھوڑ کر شادی کی تقریب میں روانہ ہو گئے تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ پیچھے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل میں وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر ادھر پریشانی میں ٹہلتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود تمام تر لوگ اس پر رشک کر رہے تھے، جو اپنی بیوی کے لیے آنسو بہا رہا تھا، لیکن یہ آنسو غم کے ساتھ ساتھ ندامت کے آنسو بھی تھے۔ کاش اسے اپنی بیوی کی اس حالت کے بارے میں علم ہوتا۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی کو شدید غذائی قلت اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کا جگر کام کرنا بند ہو چکا ہے۔ جگر کی پیوند کاری اس کا واحد علاج ہے۔ شہزاد نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے کاروبار کے وہ تمام پیسے جو اس نے پاکستان کے لیے بچا کر رکھے تھے، اس میں آدھے پیسے اس نے اپنی بیوی کے لیے جمع کروا دیے اور فوراً اس کی پیوند کاری کا کام شروع کرنے کا کہہ دیا۔ اس کے گھر والے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا، اگر اس کی بیوی کو کچھ بھی ہوا تو وہ ان تمام لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروائے گا، کہ ان 5 سالوں میں اگر وہ ان لوگوں کی تمام خواہشات کے لیے وہاں امریکہ میں اپنی جوتیاں گھس رہا تھا تو وہاں ان لوگوں نے اس کی بیوی پر توجہ کیوں نہیں دی۔ علاج جاری تھا، اس کی بیوی ہوش میں تھی اور روتے ہوئے اس نے اسے سب بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کی والدہ اس کے ساتھ غلط رویہ رکھتی تھی اور بار بار اسے یہی کہتی کہ میرا شہزاد تو امریکہ کی گوری کو اپنی دلہن بنائے گا اور تمہیں طلاق بھجوا دے گا۔
اسی بات کی پریشانی کی بنا پر وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی۔ کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت بس یہی خیال ستاتا رہتا کہ میرے 5 سال ضائع ہو گئے، کیونکہ شہزاد وہاں دوسری لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ مجھے یہی کہتی رہی کہ وہ تمہیں فون نہیں کرتا، وہ یہی کہتا ہے کہ میں وہاں شادی کر لوں گا اور یہاں تمہیں طلاق بھجوا دوں گا۔ وہ مجھے خرچہ بھی نہیں دیتی تھی اور بار بار اس چیز کی دھمکی دیتی، اگر تم نے ہمارے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو میں اپنے بچے کو اجازت دے دوں گی کہ وہ کسی گوری سے شادی کر کے، صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے روکا ہوا ہے۔ اگر میرا اشارہ ملے گا تو وہ وہاں شادی کر لے گا۔ شہزاد نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے تمام گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس نے ان سے قطع تعلقی نہ کی تھی، لیکن علیحدگی ضرور اختیار کی تھی۔ اس سے بیوی کی زندگی اب پیاری تھی، اپنے گھر والوں کے لیے اپنی زندگی کے 5 سال دے دیے تھے۔ اب وہ مزید خوار نہیں ہونا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا وہ امریکہ نہیں جائے گا، پاکستان میں ہی کاروبار کھولے گا، سوکھی روٹی کھا لے گا، لیکن اپنی بیوی کے پاس رہے گا، اپنی بیمار بیوی کے پاس، جو اس کی وجہ سے ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی، جس کا جگر کام کرنا بند کر چکا تھا۔ 1 مہینہ پورا علاج کے بعد بیوی اس کی قابل ہو گئی کہ وہ چل پھر سکے۔ وہ دن شہزاد کے لیے کسی عید کے دن سے کم نہ تھا۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، آئندہ کبھی دوبارہ امریکہ جانے سے توبہ کر لی۔ اس نے سوچ لیا وہ اپنی بیوی کو وقت دے گا، 5 سالوں کا ازالہ کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو یہ تمام دن دیکھنا پڑا۔ وہ دن رات اس کی خدمت کرے تاکہ ان 5 سالوں کا ازالہ ہو سکے۔ اس کی جدائی کی وجہ اس کی بیوی کی حالت بری ہو گئی تھی، اوپر سے اس کے گھر والوں نے، اس کے رویے نے اس کی بیوی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس سے بھی معافی مانگی تھی، لیکن اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنے گھر پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ لوگ اس کے گھر پر آتے۔ شہزاد کے امریکہ نہ جانے کے فیصلے پر اس کی امی نے بہت واویلا کیا تھا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہے، واضح طور پر کہہ دیا کہ اب میری بیوی کو میری ضرورت ہے، وہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آپ نے جتنی غلط بیانی سے کام لیا میں سمجھ گیا ہوں، آپ مجھ سے کتنی مخلص ہیں۔ اگر آپ مجھ سے مخلص ہوتی تو میری بیوی کا اتنا ہی خیال رکھتی، میری کمائی سے اس کا بھی حق اسے دیتی۔ پاکستان میں رہوں گا، پھر کبھی امریکہ جانے کی سوچوں گا بھی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے جو کوئی بھی ملے گا وہ ان تمام لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا، بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے پیاروں کو انتظام کر کے جائیں، ورنہ انہیں بھی میری طرح ہی سنگین بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میری بیوی کی بیماری نے مجھے یہ سب کچھ سکھا دیا تھا۔ اب میں کبھی بھی امریکہ لوٹ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری بیوی صحت ہو رہی تھی اور میرے لیے یہی کافی تھا، یہی سب سے بڑی دولت تھی، مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔